پاکستان بھارت کے بیچ جو جنگ کا خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے۔ گارڈین اخبار نے اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان میں بھارت کا بیکڈ ایک حملہ ہوا ہے، جس کے پیچھے بھارت تصور کیا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، اور پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں بھارت کا مکمل ہاتھ اس وقت موجود ہے۔ یہ چیزیں آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ایک جنگ جاری تھی، جنگ بندی ہوئی اور اب ایک امن کا سماں ہے، لیکن ایک ہفتہ ہوا ہے اس جنگ بندی کو، لیکن تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ صرف ایک وقفہ ہے۔ اس کے حوالے سے نریندر مودی بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی صرف ایک وقفہ ہے، ابھی جو آپریشن سندور ہے وہ جاری ہے، اور اس کی کارروائیاں مختلف شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ مختلف دفاعی تجزیہ کاروں کا جو ہے وہ ماننا ہے، سمجھنا ہے، جس کی ایک شکل جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے گارڈین اخبار کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں جس نے انڈین پروپیگنڈا کو اور انڈیا کا جو نیریٹو ہے وار کو لے کر پاکستان کے خلاف، اس کو ننگا کر کے رکھ دیا، اور ایک وجہ ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ کس وقت کرے گا، کس شکل میں کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ابھی تک جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ رپورٹ جو ہے وہ لکھتی ہے کہ اس پوری صورتحال میں، یہ برطانوی اخبار ہے گارڈین، جس میں شائع ہوئی رپورٹ، اس کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدگی کے بعد ہونے والے جو جنگ بندی ہے وہ تاحال قائم ہے، مگر صورتحال ابھی تک انتہائی نازک ہے اور غیر یقینی ہے۔ 4 دن کی سرحد پار ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد دونوں ملکوں میں وقتی طور پر تو جنگ بندی پر اتفاق ہوا، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ امن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ صورتحال ہے اب تک کی۔ دوسری چیز کہ اس میں جو بھارت ہے وہ اس نے سبکی کھائی، یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا بھر کی جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں، اور دنیا بھر میں یہ بات جو ہے اس کا چرچا ہے۔ اور یہ رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں بھارت کو سفارتی نقصان کا سامنا، بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے بھارت کو، جس میں بھارت کی جو عسکری کامیابی ہے وہ محدود ہے، اور جو سیاسی دباؤ ہے اس وقت مودی کے اوپر وہ شدید ہے۔ کانگریس نے اس وقت جو ہے وہ نواز شریف کے بینرز لگانے شروع کر دیے ہیں مودی کے ساتھ، اور کیمپین کرنی شروع کر دی ہے کہ مودی نے بیسکلی پاکستان کو فیس سیونگ دی ہے، اور نواز شریف کا جو ہاف فیس ہے وہ اپنے پوسٹرز کے ساتھ لگا کر مودی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ الیکشنز چل رہے ہیں۔ تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ مودی سرکار اور نریندر مودی اس جنگ کی وجہ سے الیکشنز جیتنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو کو بیچ کر عوام سے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری کی ساری صورتحال ہے جس میں اس رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا مؤثر میڈیا بیانیہ بھارتی دفاعی پوزیشن پر نظر آیا۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے اس رپورٹ کے اندر، اور یہ دعویٰ مختلف تجزیات کو، مختلف چیزوں کو آبزرو کر کے رزلٹ جو ہے وہ نکالے گئے۔ پاکستانی حکومت کے وزراء اور ترجمان بین الاقوامی میڈیا پر متحرک رہے، جو کہ ابھی بھی ہیں۔ ایک وفد ابھی بھی گیا ہوا ہے پاکستان کی جانب سے، ایک پڑھا لکھا وفد ہے جس میں ہنا ربانی کھر ہیں، آپ کی سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں، اس میں دیگر بڑی شخصیات ہیں، جس میں آپ کا جو دفاع ہے وہ بڑا تگڑا ہے اس وقت انٹرنیشنل، اور اس ہر فورم پر جا کر جواب دینے کی کوشش کریں گے جس کا تعلق پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اس جنگ کے بیانیے سے ہے۔ تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، اور بھارت کی جانب سے اس دعوے کی نہ تردید کی گئی نہ تصدیق کی گئی۔ تصدیق تو خیر ہو گئی، بہت سی ویب سائٹس نے، بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ پبلک کیا ہے، انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بیچ میں میڈیشن کروانے کے لیے سابق صدر جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بیچ میں پڑے، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ انہوں نے اچانک جنگ بندی کا اعلان کر کے نئی دہلی کو شوق دیا، ان کو حیران کیا، اور نئی دہلی جو ہے وہ خفا ہو گیا۔ خفا کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو کہا گیا تھا سیز فائر کی ریکویسٹ تھی، وہ تو انڈیا کی جانب سے تھی، لیکن اس پوری صورتحال میں جو کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ، اس میں پانی کا مسئلہ، اور جو سفارتی جمود ہے وہ اس وقت قائم ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے سفارتی معاملات بھی مکمل طور پر بند ہیں، اور کچھ بھی طے نہیں ہو پا رہا، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے بھارت کی جانب سے۔ اور اس طرح کی صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں خلیجی ممالک یا پھر لندن میں ممکنہ طور پر مذاکرات کی امید کی جا رہی ہے، لیکن نئی دہلی فی الحال کسی بھی سفارتی بات چیت سے گریزاں ہے۔ مطلب کہ اسلام آباد، پاکستان اس وقت مکمل طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، جوابی وار کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں اگلی خبر میں وہ کیسے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ مذاکرات اور ٹیبل ٹاک سے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی ترجیح پاکستان کی امن ہے، اس لیے وہ کہیں بھی بھارت چاہے ان تینوں معاملات کے اوپر، بلکہ جتنے بھی معاملات ہیں بھارت کے ساتھ، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اب کا سب سے اہم بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم جنگ کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ جیسے کہ اب بھارت توقع کر رہا ہے کہ وہ پر کھولے اور پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ جس کا تعلق بلوچستان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اور یہ ہوتا انفلٹرڈ کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر سنی، اور اس خبر کا تعلق تھا ٹی ٹی پی کے سربراہ نے کہا کہ ہم کافر کی جو مدد ہے کرنے یا اس سے ہیلپ لینے کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو اس دہشت گردی کا کنیکشن ایک اور ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، سی آئی اے کی ڈائریکٹر ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی میں نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی۔ ان کا تعلق ہے جس سے تعلق تھا، ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ بھارت ٹی ٹی پی کو اور جو دہشت گرد ہیں ان کو پیسے دے کر جو ہے وہ کلنگز کرواتا ہے، میس کلنگز کرواتا ہے۔ تو یہ دعویٰ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، جس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ سے ہی، بلکہ اب دوبارہ ایک ویو جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح میدان میں آ کر ہم نے بھارت کو شکست دی ہے جنگ میں، اب ہم اپنے ملک کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں اب اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دیں گے۔ اور ہمیں یہ پہلے پتہ تھا، اس تھریٹ کا ہمیں پہلے پتہ تھا کہ اگر بھارت ہم سے فیس ٹو فیس نہیں لڑے گا تو پیچھے سے وار کرے گا۔ تو یہ جو ایک گھٹیا دشمن ہے، اس نے بلوچستان میں آج نہیں، بلکہ یہ جو بلوچستان میں حملے ہیں یہ ایک سیریز ہے۔ 19 کو بھی ایک حملہ ہوا فورسز کے اوپر، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ لیکن اس دہشت گردی کے سلسلے کو بھی انجام کو پہنچنا ہے، پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بن کر دکھانا ہے، اور اب وقت آج پہنچا ہے کہ اب جو بی ایل اے کا ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اور بی ایل اے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی اور جتنی بھی پاکستان کے اندر تفرقہ پھیلانے والی اور دہشت گردی پھیلانے والی، لوگوں کا قتل عام کرنے والی، معصوموں کی جان لینے والی، امن جو ہے اس کو خراب کرنے والی جتنی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف اب بروقت ایکشن لے کر ان کا کلا کما کیا جائے، اور پاکستان کو جو ہے ایک ہموار، ایک امن والا مستقبل جو ہے وہ دیا جائے۔ فوج ہے، ادارے ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہے، ان سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یکجا ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔